امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ انہیں قریبی بستی میں جانا تھا، تو امام صاحب نے سوچا کسی کو خادم کے طور پہ کیا لے کے جانا، میں اکیلا چلا جاتا ہوں اور کام کر کے آ جاتا ہوں۔ آپ نے اپنی چھوٹی سی گٹری اٹھائی اور سفر پہ روانہ ہو گئے۔ عشاء کی نماز کے وقت ایک بستی میں پہنچے۔ امام صاحب کا خیال تھا کہ میں عشاء کی نماز اس مسجد میں پڑھوں گا اور رات مسجد میں گزار لوں گا، صبح بقیہ سفر کر لوں گا۔ مسجد کا خادم آ گیا، بڑے میاں مسجد سے نکلے، میں نے تالا لگانا ہے۔ کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ ان کو تالا لگا دیا جاتا ہے تاکہ نشہ کرنے والے اور چور اچکے قسم کے لوگ مسجد کی چیزیں اٹھا کے نہ لے جائیں۔ وہ بھی اسی طرح کی مسجد تھی جہاں تالا لگتا تھا روز۔ اب امام صاحب حیران کہ میں نے تو سوچا تھا میں مسجد میں رات گزار لوں گا، اور خادم کہتا ہے کہ جاؤ یہاں سے، تو سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ جب امام صاحب تھوڑا سوچ میں پڑے نا تو خادم غصے میں آ گیا، بڑے میاں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ نکلیں یہاں سے ورنہ میں آپ کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دوں گا اور آپ کو دھکے دے کے نکال دوں گا۔ امام صاحب بڑے پریشان، یا اللہ، آپ مجھ سے خفا ہو گئے کہ آپ اپنے گھر میں مجھے رات قیام ہی نہیں کرنے دے رہے، یہ بندہ مجھ سے اتنا ترشروئی سے بات کر رہا ہے۔ خیر امام صاحب مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے بالکل ساتھ ایک تنور تھا، نان بائی کی دکان تھی، روٹیاں پکانے والے کی، جیسے افغانی روٹیاں پکتی ہیں نا تنور پھر لوگ لے کے جاتے ہیں۔ تو ایک نوجوان لڑکا روٹیاں پکا رہا تھا۔ امام صاحب نے سوچا سردی بھی ہے، اگر میں تنور کے پاس بیٹھ کے وقت گزار لوں تو وقت بھی گزر جائے گا اور صبح میں پھر سفر شروع کر دوں گا۔ تو امام صاحب نے اس نوجوان سے پوچھا بھئی کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا بڑے میاں بیٹھ جائیے۔ امام صاحب بیٹھ گئے، وہ نوجوان اپنا روٹیاں لگاتا رہا۔ امام صاحب نے ایک عجیب بات دیکھی، وہ جب آٹے کا پیڑا بناتا نا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر روٹی اس کی بناتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر وہ روٹی تنور کے اندر لگاتا تو استغفر اللہ پڑھتا، پھر جب روٹی پکتی اور وہ تنور سے نکالتا تو استغفر اللہ پڑھتا۔ ہر سٹیپ پہ وہ استغفر اللہ پڑھتا ہی جا رہا۔ تو 1 گھنٹہ امام صاحب بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے۔ پھر امام صاحب نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ نوجوان نے پوچھا بڑے میاں مجھے مسکرا کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ میں اس پر حیران ہوں کہ تو اتنا زیادہ استغفار کرتا ہے، پیڑا بناتے ہوئے استغفار، روٹی بناتے استغفار، روٹی لگاتے ہوئے استغفار، روٹی نکالتے ہوئے استغفار، ہر قدم پہ موقع پہ آپ استغفار پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی میں استغفار کثرت سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس کے بدلے اللہ میری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو امام صاحب نے اس سے پھر تصدیق کی کہ کیا تیری سب دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو نوجوان سوچ کر کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں جتنی دعائیں مانگی ہیں میری سب دعائیں قبول ہوئی ہیں سوائے ایک دعا کے، اس دعا کی قبولیت کا میں انتظار کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا کون سی دعا؟ کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے بزرگ آدمی ہیں، میں یہاں سے چھٹی کر کے جا نہیں سکتا کہ ان کی زیارت کروں، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کروا دینا، اس دعا کی قبولیت کا میں انتظار کر رہا ہوں، باقی دعائیں میری سب قبول ہو گئی۔ امام صاحب آگے بڑھے، اس نوجوان کو گلے لگا لیا، نوجوان مبارک ہو، اللہ نے تیری اس دعا کو قبول کر لیا، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ پھر امام صاحب کہنے لگے اب مجھے بات سمجھ میں آئی، اگر میں مسجد میں رات گزار کے چلا جاتا تو میری آپ سے ملاقات نہ ہوتی، اللہ نے آپ سے ملاقات کرنی تھی، آپ کی دعا کو قبول فرمانا تھا، اللہ نے مجھے مسجد سے نکلوا کے تمہارے پاس بٹھایا اور یوں مجھے آپ سے ملاقات کا موقع مل گیا۔